قیامت علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان چشتی صاحب. الحمدللہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا. فقد قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. امداد کن عذرا جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی. نہیں مزہ نہیں آیا. محبت اور پیار سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. جو نہیں پڑھ رہے سنیے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم. اہل محبت کا پڑھا ہوا درود میں محمد سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. فرد علیہ السلام اور اپنے پڑھے ہوئے درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام. ابھی بھی کچھ آدمی خاموش ہیں. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی تمہید باندھوں. درود پاک کی بے شمار فضیلت ہے. خطبے کے اندر میں نے 2-3 مرتبہ بار کیوں پڑھا یا ایھا الذین. سارے بولو یا ایھا الذین. ایمان والو. کس کو خطاب رب کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو. اور بھی بہت تھے نا. پتہ کیا چلا کہ پڑھتے وہی ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی دولت موجود ہے. جو ایماندار ہے وہی پڑھتے ہیں. صرف ایک مومن کو نہیں, ایک مسلمان کو نہیں, یہود و نصارہ کو نہیں, سکھوں کو نہیں, بلکہ رب نے فرمایا ان اللہ, بے شک میں اللہ, وملائکتہ, اور میرے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟
یصلون علی النبی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو کیا پڑھو؟ صلو علیہ. اب ہم جب ہماری محفل ہو رہی ہوتی ہے ہم بیٹھ کر محبت اور عقیدت کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، اور جب ہماری محفل ختم ہوتی ہے کھڑے ہو کر ادب سے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. سلام پڑھ لیتے ہیں. توجہ کیجئے درود پاک کی بے شمار فضیلت ہے. موسیٰ نبی علیہ السلام کو ہی دور تھے گئے. اب تعالیٰ فرمائے پیارے کلیم جی میرے نبی جی آج کے میں آئے ہو عرض کر دینے مولا آج تیرے نال کچھ مٹھیاں مٹھیاں گلا کرنا آیا ہوا. برادر اکبر قاری محمد اسلم حقانی صاحب نے مجھے حکم دیا تو میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑی مٹھیاں مٹھیاں گلا کرنے واسطے آیا ہوں. چلو جی سر یا سبحان اللہ پیارا رکھو سبحان اللہ. موسیٰ نبی علیہ السلام کو دور دے گئے. رب تعالیٰ فرمایا پیارے کریم جی میرے نبی جی آج کیویں آئے ہو؟ عرض کر دینے مولا آج تیرے نال کچھ مٹھیاں مٹھیاں گلا کرنا آیا وا. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ادھر موسیٰ نبی علیہ السلام دا امتی گناہگار امتی مر گیا لوگا چاہیا روڑی دے ڈھیر دیتے سڑ دیتا گندی ڈھیر دیتے سڑ دیتا گندگی دے ڈھیر دیتے سڑ دیتا کوڑا کرکٹ دے ڈھیر دیتے سڑ دیتا. موسیٰ نبی علیہ السلام رب تعالیٰ دی برگاہ دے اندر گئے. رب تعالیٰ فرمایا پیارے کریم جی میرے نبی جی آج کیویں آئے ہو؟ ربا آج تیرے نال کچھ مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن آیا وا. رب تعالیٰ فرمایا پیارے کلیم جی میرے نبی جی اسی گلاں بعد وچ کران گے پہلے میرا کم نہیں کردا. پیارے موسیٰ بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں کم بعد گلاں بعد وچ کریں گے پہلے میرا کم کر. موسیٰ نبی علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں سونے ربا کم کیے. رب تعالیٰ فرمایا پیارے کریم جی جا فلاں بستی اندر چلا جا فلاں علاقے اندر چلا جا فلاں پنڈ اندر چلا جا فلاں گاؤں اندر چلا جا میرا یار مر گیا لوگا چاہیا روڑی دی ڈھیر دیتے سڑ دیتا گند ڈھیر دیتے سڑ دیتا جا انہوں غسل تے کفن تے دفن کر گیا. کی کر گیا؟ غسل تے کفن تے دفن کر گیا. پیارے موسیٰ دے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. سونے ربا ہوئے تیرا یا روڑی دے تے سٹیا ہوئے گل سمجھ وچ نہیں آئی. رب تعالیٰ فرمایا پیارے کلیم پہلے میرا کام کر مڑ تیرا کام کراں گا. پیارے موسیٰ ننگی پیارے دوڑے آگ اس پنڈ اندر اس قصبے اندر اس محلے اندر اس گاؤں اندر آ کے رب دی یار نو چکنا چاہیا. توجہ کیجئے رب دی یار نو چکنا چاہیا. باواں کھلنیاں پنڈ دے پگ بند بندے پنڈ دے گریجویٹ تے بڑے لکھے بندے کے عرض کر دینے کلیم او پیارے موسیٰ جس میں تسی چک رہے ہو ایدہ بڑا گناہگار ہے ایک بڑا بد عمال ہے بڑا بد کردار ہے ساری زندگی گناہ دے اندر گزاری. اس واسطے مرن دے بعد انہوں دفن کرن دی بجائے غسل تے کفن دین دی بجائے انہوں کوڑا دے ڈھیر دیتے سڑ دیتا. پیارے موسیٰ ہاتھ جوڑ کے آسمان وال نگاہ کر کے آسمان وال چہرہ کر کے آخر ہے او سونا ربا گل سمجھ نہیں آئی. اے آدھے نے گناہگار ہے تو آدھا میرا یار ہے اے آدھے نے بد عمال ہے تو آدھا میرا یار ہے. رب تعالیٰ فرمایا پیارے کلیم جی اے گلہ عشق دیا نے اے ہر کسی نے سمجھ نہیں آ دیا. انہاں گناہگار رکھنا ہے میں انہوں اپنا یار رکھنا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. تھوڑا جا ایکو گلا کہہ دے سبحان اللہ. انہاں بولو بولو انہاں گناہگار آکھنا میں انہوں اپنا یار آکھنا. رب تعالیٰ کیڑی ادا پسند ہے یار بن کے میں گیا. اسا حضرت سیدنا وہاں پہ پنمبا دے کے ہاتھ جوڑے اور صحابی رسول سے سودی سینا اور رب دا یار بن کے میں گیا. او بندہ کون ہے؟ لوہار موچی کسائی ہے. او کیڑی قوم نال تعلق رکھن والا وے پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی فرما دے نے او بندہ نہ لوہار ہے نہ موچی ہے نہ کسائی ہے نہ او کمی ہے او بندہ بنی اسرائیل دے وچوں ہے پیارے موسیٰ دا امتی ہے. بندہ کون ہے؟ پیارے موسیٰ دا امتی ہے کہ بنی اسرائیل دے وچوں ہے. انہیں ایک مرتبہ تورات کھولی تورات پڑھ دیا نامی اس میں کے نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا. انہیں اپنے انگوٹھے رو چوم کے اپنی آنکھاں نال لا کے انہیں ایک مرتبہ کیا آیا بن کے رسول اللہ
تیرے تے درود تے سلام سونیا سبحان اللہ واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرتبہ کی پڑھیا میرے محمد عربی دی ذات درود و سلام پڑھیا میں نو اپنا یار بنا لیا میں نو اپنا توجہ کیجئے عقیدے وال جا رہے ہیں عقیدے والی گل وہ بندہ کون سی وہ بندہ بنی اسرائیل دے وچوں تے پیارے موسیٰ دا امتی تے جدو میرے تے تواڈے لجپال نبی کریم معراج دی راتی آسمان تے رب تعالی دی بارگاہ دے اندر گئے تے مسجد اقصی دے وچ میرے مصطفی کریم نے امامت فرمائی تے پیچھے کس نماز پڑھی سی سارے نبیاں پیچھے نماز پڑھی پیارے موسیٰ بھی پیچھے نماز پڑھی پیارے موسیٰ پیچھے نماز پڑھ کے میرے تے تواڈے نبی تے بن گئے مقتدی آمنہ دے لال گئے بن گئے مقتدی ابو پیارے موسیٰ دا امتی موسیٰ دا امتی پیارے موسیٰ دا امتی میرے دے توڑے نبی دے پچھے موسیٰ بن کے نماز پڑھ کے بن گئے مقتدی ابو پیارے موسیٰ دا ہوئے امتی محمد عربی دی ذات سے ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ انہوں اپنا یار بنا لے کہ میں دے تسی محمد عربی دے غلامہ محمد عربی دے امتی نا ایک باری نہیں دو باری نہیں تقریباً 10:30 تو رہ کے ہون تک لگاتار درود و سلام پہ پڑھ لیا اسی اتنے مرتبہ درود پڑھیے اللہ سانو اپنا یار نہیں بنائے گا سبحان اللہ کی ہو گیا تو کوئی مر جاوے پھر بھی نبی دا ذکر کوئی آ جاوے پھر بھی نبی دا ذکر یوم صدیق اکبر ہوئے پھر بھی نبی دا ذکر یوم عمر ہوئے نبی دا ذکر یوم عثمان ہوئے نبی دا ذکر یوم علی ہوئے نبی دا ذکر شب برات ہوئے نبی دا ذکر شب معراج ہوئے نبی دا ذکر شان نزول قرآن ہوئے نبی دا ذکر سنیو توانوں کی ہو گیا تسی مشرک ہو بدعتی ہو اللہ دا ذکر کرنا چھوڑ دیتا جے نبی 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 پہ کر دے ہو میں کیا ہو ملا آکے چودری امانہ سب دے گھر آکے بیٹھ کلہ مولوی نبی دا ذکر پہ کر دا باقی سارے سے اللہ دا ذکر پہ کر دینا سبحان اللہ کدھا ذکر ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا و مولانا مولا آل سیدنا توجہ کیجئے سبحان اللہ کس کا ذکر ہے آپ سارے کیا کہہ رہے ہیں جب محبت سے کوئی بات اچھی لگتی ہے سمجھ آتی ہے کوئی نعت کا شعر اچھا لگتا ہے سمجھ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں اب یہاں اللہ کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے میں نے کہا سنیا نے کوئی پتر ہی ایسا نہیں پیدا کیتا جڑا نبی دا ذکر کرتا ہوئے یا اللہ دا ذکر نہ کرتا ہوئے یا اللہ دا ذکر کرتا ہوئے نبی دا ذکر نہ کرتا ہوئے میں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا ذکر مصطفیٰ شرط ہے ذکر خدا کے بعد ہماری محفلوں کا رنگ نکھرتا ہے آقا کی ثنا کے بعد ہماری کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہوتی جس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام صلاۃ و سلام سے ہوتا ہے اب جو خاموش تھے نا ذرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی غالب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ہجر طیبہ میں یاد
اللہ نے سارے نبیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن جو شان آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے، کہتے سبحان اللہ، آخری کونے تک آواز ہے سبحان اللہ۔ نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ، مگر ہے رتبے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لایا کروایا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لایا کروایا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اسٹیج کی زینت میرے برادر اکبر مخلصی فی اللہ عالم نبیل فاضل جلیل، اس علاقہ بھر میں بڑے عرصہ دراز سے دین کی خدمت سر انجام دینے والے میری مراد جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم حقانی صاحب، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ آپ نے حکم کیا بندہ ناچیز آپ کے درمیان تھوڑا سا دیر سے پہنچا، لیکن وعدے کے مطابق حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کا پڑھنا سننا سنانا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ اسٹیج کی زینت بہت ہی پیاری آواز، علاقہ بھر میں گونجنے والی آواز، میری مراد جناب محترم قاری خلیل الرحمان ضیائی صاحب، اللہ آپ کو بھی دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اہل خانہ نے آپ نے بڑی محبت فرمائی، جناب محترم چودھری امانت علی صاحب آج حضور کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، تو بے شک صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بے شک بے شک، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک آیات بینات کا تھوڑا سا حصہ اور ایک پوری آیہ مبارکہ اسی کے اندر رہ کر مختصر سے وقت کے اندر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں زندگی بھر حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے، کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ یقیناً جس گھر کے اندر سرکار کا میلاد ہوتا ہے اس گھر کے اندر رحمتوں کا سال بھر نزول ہوتا رہتا ہے، اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ ہم جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں اس نبی کا میلاد منانا کوئی ہماری سنت نہیں ہے، کوئی ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس نبی کا میلاد تو صحابہ نے منایا ہے بلکہ خود خالق کائنات نے منایا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کے اندر بیٹھ کر علماء کو بلا کر ثناخانوں کو بلا کر حضور کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ملائکہ کو بلا کر اور انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے فرمایا تھا میرے نبیوں آؤ آج میں اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، بڑی رفعتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آدم تا عیسیٰ آئے، کسی نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے شان والا رسول بھیج دیا۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ شانیں بڑی بڑی عطا فرمائی آدم تا عیسیٰ، المختصر ہر نبی کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آئی واللیل کے زلف والے کی، جب باری آئی علم نشرح کے سینے والے کی، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی نارائن کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا
شان والا رسول بھیج دیا ہے، شان والا رسول بھیج دیا ہے۔ اب امام مولانا خافال بریلوی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ رب العالمین کی لعنت کتاب کی تلاوت آپ نے کی، جب آپ نے ترجمہ کیا، جب آپ نے تفسیر کی اور آپ نے ہم سنیوں کے عقیدے کو اور زیادہ پختگی عطا فرمائی، آپ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجدار روکایا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ آپ بچپنے کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صدقی سفر کی بات کرتے ہیں، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ لجپال نبی کریم کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، کیا کیا فوقیت عطا فرمائی، کیا کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، کیا کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نیا نیا چلنا شروع کیا، نئے نئے قدم اٹھانے شروع کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے آتی ہے اور سیدھے خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ جو آقا جی آتے ہیں نا سیدھے خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ چلتا ہے، ہمارا پوتا یا دوتا، آپ کا پوتا یا دوتا چلتا ہے، آپ کا بچہ چلتا ہے۔ کسی بچے نے قدم اٹھایا، ماں کی گود میں لڑکھڑاتے ہوئے گیا، کوئی بچہ دادا یا دادی، نانا یا نانی، ماما یا چاچا کی گود میں گیا۔ لیکن قربان جو میرے نبی کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، اس شان کا کیا اندازہ، اس شان کی بڑی عظمتیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے نئے نئے قدم اٹھانے شروع کیے، سیدھے چلتے چلتے آتی ہے اور خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جس طرح یہ بڑے آدمی بزرگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان اپنی اپنی کرسیوں پہ تشریف فرما ہے، اپنی اپنی کرسیوں پہ براجمان ہے، لیکن ایک کرسی جو خالی پڑی ہوئی ہے، مصطفیٰ کریم چلتی چلتی آتی ہے اور سیدھے آ کر اپنے دادا عبد المطلب کی کرسی پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا جی چلتے چلتے آتے ہیں نا، سیدھے اپنے دادا عبد المطلب کی کرسی پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ آپ کے چچا جان نے اٹھایا، سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا بیٹا محمد یہ کرسی آپ کی نہیں ہے، یہ کرسی ہمارے ابا جان کی ہے، یعنی جناب عبد المطلب آپ کے دادا جان کی ہے۔ اب جناب عبد المطلب کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ ہو گیا، آپ آ جاتے ہیں۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آپ نے بوسہ دیا، جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے، جو آپ نے میرے مصطفیٰ کریم کی شان اور عظمت کو بیان کیا، آئندہ آنے والے سال میلاد تک آپ نے اس جملے کو یاد رکھے، ساری زندگی خوشیاں منانا ہے، پورا سال لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا ہے اور کہنا ہے اے خالق تیرا کروڑ حمد و شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا پیارا اور لاڈلا محبوب عطا فرمایا ہے۔ آج کے بعد یہ قانون یاد کر لو، آج کے بعد میری اجازت کے بغیر میری کرسی پہ کوئی بیٹھ سکتا نہیں ہے، اور اگر میرا بیٹا محمد بیٹھ جائے اسے کوئی اٹھا سکتا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے مصطفیٰ کریم کی، اللہ نے فرمایا میں نے ان پڑھوں اور جاہلوں کے درمیان اپنا شان والا رسول بھیج دیا ہے۔ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر میری کرسی پہ کوئی بیٹھ سکتا نہیں ہے، اور اگر میرا بیٹا محمد بیٹھ جائے اسے کوئی اٹھا سکتا تو پھر کیوں نہ کہے میں تو ادنا سا گدا ہوں آپ کے دربار کا، اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا۔ علماء اہل سنت
الاسلام الاسلام زندہ باد. اچھا ہوں اپنی زبان ہے دنیا نہ قاعدہ اور قانون کی ہے یا ویسے ایک عزت اور تکریم نہ مرتبہ اور مقام نہ ایک تقاضا کی ہے کہ کسی وڈیرے دی کرسی لگی ہوئے تو اس نے اجازت تو بغیر کوئی بہنا اور اگر کوئی بہ بھی جاوے نا قاری صاحبان وکیل ہے جج ہے یا کوئی بھی بڑا آدمی ہے والد ہے کوئی اگر بہ بھی جائے نا تے زبان تو نہ بھی آکھو تے دلوں آکسی یرا ماڑے کو اجازت نہیں کو نہیں تے بھی پئی گئے ماڑے کو پوچھے ہی کو نہیں اے ماڑی کرسی سی ماڑا منصب سی ماڑی جگہ سی ایویں پئی گیا جڑے ہونے نا وفادار تے جڑے ہونے نا پڑھے لکھے حضرات وہ اپنے وڈیری نہیں منصب تے یا جگہ تے اس نے اجازت بغیر بیٹھنے لیکن جدو مصطفیٰ بیٹھ گیا سونا بیٹھ گیا تے پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا ہمارے کو اجازت کوئی نہیں لئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہوئے میری اجازت بغیر آج تو بعد کوئی بیٹھ سکتا نہیں اگر محمد میرا بیٹا بیٹھ جائے کوئی اٹھا سکتا ایک اور پتہ علی گل آپ نے جدو آپ کے چچا جان نے یہ شان اور عظمت اور مقام دیکھا نا تو آپ نے کہا ابا جان دنیا کا قاعدہ اور قانون کیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا وراثت کا بولو بولو باپ کے بعد بیٹا وراثت کا تھوڑا سا سبق بھی یاد کیا کرے نا صرف چسکا لے کر تو یہ اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا آج اس نفس نفسی دور کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ کچھ باپ ایسے ہیں کہ اپنے 2 بیٹے 3 بیٹے مکمل وراثت اس کو نہیں تقسیم کرتے ایک بیٹا اچھا لگا اس نے زندگی میں کچھ زیادہ کما دیا تو چل یار پترا تو ہی لے جا باقی آپ کھائیں جو مرضی اے کیس اس طرح معاملات کے محسوس نہ کرے جے اس طرح حالات نظر آ رہے ہیں اور اس طرح حالات آنے سارے بولو علماء کو مسئلے مسائل لوگ لے کے آنے رونے یقین جانو دعائے فرماؤ کہ اللہ ہر ایک دے باپ نو اپنے بیٹے نو بیٹیاں نو صحیح معنی اندر وراثت تقسیم کرنے دی توفیق عطا فرمائے آپ آمین باپ کے بعد بیٹا وراثت کا حقدار ہوتا ہے بیٹے کے بعد بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا وراثت کا حقدار ہوتا ہے جب آپ کے چچا جان نے یہ دیکھا نا کہ آپ کے دادا جان نے ڈائریکٹ پیارے محمد کو کرسی کا مالک بنا دیا ہے آپ نے کہا ابا جان یہ کیا بات ہوئی آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا اگر تم کو وقت دیکھ لیتے جب میرا بیٹا محمد اس کائنات پہ آیا تھا میں تو کہہ دیتے ابا جان نہ کرسی ہماری ہے نہ کرسی آپ کی ہے بلکہ کرسی کا حقیقی مالک جناب محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آپ بھی کہہ دیتے ابا جان نہ کرسی ہماری ہے نہ کرسی آپ کی ہے بلکہ کرسی کا حقیقی مالک جناب محمد الرسول اللہ ہے کیوں کہ میں صرف مکے کا سردار ہوں میرا بیٹا محمد دونوں جہانوں کا سردار بن کے آیا ہے تو پھر پڑھ لیجئے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اے میرے محبوب فرما دیجئے زبان کملی والے کی ہے فرمان کس کا ہے رب کائنات کا ہے کہہ لے سبحان اللہ بفضل اللہ قل بفضل اللہ جب تم پر اللہ کا
سڑے پہ ہوں صرف اللہ دا فضل ہے سمجھ لے بھائی اولاد مل جائے بھی اللہ دا فضل ہے تے جائیداد مل ونجے چنگی گڈی مل ونجے اللہ دا فضل ہے میں کیا سارے فضل ملے کس نے سب کے اللہ رب العالمین نے اپنی نائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ